اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الصف آیت نمبر 1 سے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ تسبیح کی ہے اللہ کے لیے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام آپس میں بیٹھے کہہ رہے تھے کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے چاہیے تاکہ ان پر عمل کیا جا سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کی جرات کوئی نہیں کر رہا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیوں تم کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ یعنی مومنوں سے خطاب ہے کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں احب الاعمال یعنی پسندیدہ عمل کا علم ہونا چاہیے تو ہم وہ عمل کریں، لیکن جب انہیں بعض پسندیدہ عمل بتائے گئے تو وہ سست ہو گئے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ خیر کی جو باتیں کہتے ہو کرتے کیوں نہیں، جو بات منہ سے نکالتے ہو اسے پورا کیوں نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ بڑا ہے بغض میں اللہ کے ہاں کہ تم جو کہو نہیں وہ تم کرتے۔ یعنی تمہاری یہ بات اللہ کے لیے ناراضگی کا باعث بنے گی، پھر رحمت کیسے آئے گی کہ جو تم کہو وہ تم کر کے نہ دکھاؤ، کیونکہ یہ منافقت کی علامت ہے۔ بات کر کے اسے پورا نہ کرنا انسان کی اخلاقی زوال کی علامت ہے۔ ان اللہ یحب، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے، الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو جنگ کرتے ہیں اس کے راستے میں صف بنا کر، گویا کہ وہ دیوار ہیں سیسا پلائی ہوئی۔ یعنی یہ جہاد کا ایک انتہائی نیک عمل بتلایا جا رہا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں کس طرح؟ صفاً یعنی منظم طریقے سے اکٹھے ہو کر، اور جان کے ساتھ جنگ کرنا یہ پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ دیوار ہیں سیسا پلائی ہوئی۔ یعنی ایک چیز، یعنی مسلمانوں کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط اور منظم ہونا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے جنت کا سودا کر رکھا ہے۔ تبلیغ دین کا کام بھی جہاد سے کم نہیں۔ مقصد انسان کو اکٹھا کرنا ہے اور ایک دوسرے پر اعتماد ہونا ضروری ہے، اور اپنے عہد کی پاسداری کریں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، میری قوم کیوں تم مجھ کو اذیت دیتے ہو، حالانکہ تحقیق تم جانتے ہو کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ یعنی یہ جانتے ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، بنی اسرائیل انہیں اپنی زبان سے اذیتیں پہنچاتے تھے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہوئے، ٹیڑھا کر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو۔ یعنی علم آ جانے کے باوجود انہوں نے حق سے اعراض برتا اور حق کے مقابلے میں باطل کو، اور شر کے مقابلے میں خیر کے مقابلے میں شر کو، اور ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کیا، تو اللہ نے اس کی سزا کے طور پہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی ان کے دلوں کو ہدایت سے پھیر دیا، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی۔ اگر تم بھی یہودیوں کی روش اختیار کرو گے، ان پر چلو گے، تو تمہارے دل بھی ٹیڑھے کر دیے جائیں گے، یعنی ہدایت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ عِیسَیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بَنِی إِسْرَائِیلَ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُم مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَیِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِینٌ۔
اور جب کہا عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، اور تصدیق کرنے والوں ہوں واسطے اس کے جو میرے آگے ہے تورات میں سے، اور خوشخبری دینے والوں ہوں ایک رسول کے آئے کا میرے بعد، نام اس کا احمد ہوگا۔ ابھی جب وہ آیا ان کے پاس ساتھ روشن دلائل کے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے کھلا ہوا۔ اب یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اسی طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی نہیں کر رہے، بلکہ یہ تو اب تمام انبیاء کرام کے ساتھ بھی ان کی بھی تکذیب کر چکے ہیں۔ اور تورات کی تصدیق کا مطلب ہے کہ میں جو دعوت تبلیغ تمہیں دے رہا ہوں وہ وہی ہے جو تورات کی بھی دعوت ہے، اور جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو پیغمبر مجھ سے پہلے تورات لے کر آیا ہے، اور اب میں انجیل لایا ہوں۔ جس طرح تم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائے، اسی طرح مجھ پر بھی ایمان لاؤ، اس لیے میں تورات کی تصدیق کر رہا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، یعنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سنائی تھی۔ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو انہوں نے جادو سے تعبیر کیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور کون بڑا ظالم ہے اس میں سے جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ، اور وہ بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ یعنی اللہ کے اولاد قرار دے دینا، یا جو جانور اللہ نے حرام قرار دیے ہیں انہیں حرام قرار نہ دینا، یہ سب کچھ افطرا ہے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، یعنی یہ دین تمام دینوں میں اشرف اور اعلیٰ ہے، اس لیے جو شخص ایسا کرے گا کہ وہ لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دے رہا ہو، تو وہ اللہ پر کس طرح جھوٹ گھڑ سکتا ہے۔ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے، اور اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کا، اگرچہ ناپسند کرتے ہیں کافر۔ لِيُطْفِئُوا، یعنی اس کا مطلب ہے مٹا دینا، ختم کر دینا۔ نور اللہ سے مراد اسلام، قرآن، نبی اور اسلام کے دلائل ہیں، یعنی ایسی بات کرنا کہ جس پر اسلام پر حرف آ جائے، اللہ کے دین کو بجھانے کی سازشیں کرنا، اور کیسے وہ بے افواہہم، اپنے منہ سے بجھا دینے کا مطلب ہے کہ منہ سے جھوٹی باتیں کر کے اسلام کو نیچا دکھانے کی سازشیں کر کے، طعنہ و تشنیع کی باتیں اسلام اور کفر کی باتیں ہیں جو یہ اپنے منہوں سے نکالتے ہیں، اور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اپنے دین کو پورا غالب کرنے والا ہے تمام دینوں پر۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ غالب کر دے اس کو اوپر دین کے سارے اس کے، اور اگرچہ ناپسند کرے مشرکین۔ یعنی اللہ اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسلام کی سچائی کے دلائل کو واضح کر دے، یہ اسلام ہی سچا دین ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی اس سے مراد فطری غلبہ، اللہ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر کے، یعنی فتح و جنگ کے ذریعے اقتدار دے کر غالب کر دینا۔ اور ولو کرہ المشرکون، مشرکین، ولو کرہ المشرکون، اور اگرچہ ناپسند کرے مشرک، یعنی سب سے زیادہ مخالفت مشرکوں کی ہی طرف سے ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں رہنمائی کروں تمہاری اوپر ایک تجارت کے بچائے تم کو دردناک عذاب سے۔ هل ادلکم
الا تجارت، یعنی ایمان جہاد فی سبیل اللہ کو تجارت سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے اس میں بھی انہیں تجارت کی طرح ہی نفع ہوگا، اور وہ نفع کیا ہے؟ جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے نجات ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، اور یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم علم رکھتے، یعنی تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ جہاد کے معنی ہے انت تک کوشش کرنا، حد سے زیادہ جد و جہد کرنا۔ ذالکم خیر لکم، اور یہ بات تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اور اس کا فائدہ تم کو ہی ہوگا کہ تمہارا ایمان مضبوط ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی حاصل ہوگی۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکین طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم، بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، داخل کرے گا تم کو باغوں میں بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، اور گھروں میں پاکیزہ ہمیشگی کے باغوں میں، اور یہی کامیابی ہے بڑی۔ یعنی مزید فائدے کیا حاصل ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہوگی، تمہیں گناہوں سے بخش دیا جائے گا، اور تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، نعمتوں والی جنت میں، اور مساکین طیبۃ فی جنات عدن، اور ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور دوسری چیز تم محبت رکھتے ہو اس سے، یعنی جب تم اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ لڑو گے اور اس کے دین کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہیں فتح اور نصرت سے نوازے گا۔ نصر من اللہ وفتح قریب، مدد اللہ کی طرف سے اور فتح قریب، یعنی فتح و نصرت، فتح مکہ اور فتح خیبر، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو فتوحات ہوئیں۔ وبشر المؤمنین، و خوشخبری دے دو مومنین کو، یعنی فتح و نصرت کی خوشخبری، جنت کی خوشخبری، دنیا میں بلند ہونے کی، بشرط یہ کہ اہل ایمان کے تقاضے پورے کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جاؤ اللہ کے مددگار، جیسے کہ کہا تھا عیسی ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہ کون میرا مددگار ہوگا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفۃ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فأصبحوا ظاہرین۔ کہا حواریوں نے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، تو ایمان لایا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے اور انکار کر دیا ایک گروہ نے، تو تائید کی ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اوپر ان کے دشمنوں کے، تو وہ ہو گئے غالب آنے والے۔ کونوا انصار اللہ، یعنی تمام حالتوں میں، کیسے بھی حالات ہو، وقت ہو، اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے سے بھی اور جان و مال کے ذریعے سے بھی، جس حالت میں بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول اپنے دین کے لیے پکارے تو تم فوراً ان کی پکار پر لبیک کہو۔ جس طرح حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا تھا، یعنی ہم آپ کے اس دین کی دعوت و تبلیغ میں مددگار ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام حج میں فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے پناہ دے تاکہ میں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکوں، اس لیے کہ قریش مجھے فریضہ رسالت ادا نہیں کرنے دیتے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر مدینے کے اوس و خزرج نے لبیک کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا بھی وعدہ کیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش بھی کی گئی کہ اگر آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وعدے کے مطابق انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی مدد کی، حتیٰ کہ اللہ اور اس کے رسول نے
ان کا نام انصار رکھ دیا۔ تو بنی اسرائیل کے ایک جماعت اس پر ایمان لے آئی اور ایک جماعت نے کفر کر دیا۔ یہ یہود ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ہی انکار نہیں کیا بلکہ ان پر اور ان کی ماں پر بھی بہتان تراشی کی۔ تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، بس وہ غالب آ گئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور کافروں پر انہیں غلبہ عطا فرمایا اور قوت و سلطنت کے اعتبار سے۔ جہاد کیا ہے؟ یعنی حق کو تلاش کرنا، اللہ کی معرفت اور قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب جہاد ہے۔ ہم جہاد میں کیسے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ یعنی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اسلام کی دعوت اور تبلیغ کر کے، خواہشات نفس کو روک کر، اور والدین کی خدمت بھی جہاد ہے۔ حج کرنا بھی جہاد ہے۔ جہاد جو ہے قلم، زبان، اولاد یعنی اولاد کو دین کی تعلیم سکھانا، مال، علم اور جان کے ذریعے سے بھی جہاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔